کو بیت المقدس کے بارے میں سب کو معلوم ہے، 4-5 دن سے سب لوگ نیوز سن رہے نہیں. تو بیت المقدس سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے. مسجد اقصیٰ جو ہے ہمارا قبلہ اول ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ کو نماز مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف جو فلسطین کے اندر ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 سال تک 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے 17 مہینے تک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھ رہے تھے تو دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے. جو ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا ہے، اللہ سے یہ نماز کے اندر خیال آیا کیوں نہ اسی بیت اللہ کو، اسی کعبہ شریف کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی آیت اتاری، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ نماز کے اندر ہی گھوم جائیں. وہ جو مسجد ہے مکے کے اندر اور جس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھا رہے تھے اور جس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے گھوم گئے، اس مسجد کا نام آج بھی قبلتین ہے، 2 قبلہ والی مسجد. اس کے اندر 2 محراب ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ایک فلسطین کی طرف ہے ایک بیت اللہ شریف کی طرف ہے. آج بھی اس مسجد کا نام قبلتین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی اس طرف ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے. اور بیت المقدس اسلام کا مرکز ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر آئے ہیں. بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، سب سے زیادہ نبی یہاں پر آئے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا تمہارے لیے ثواب ہے. 3 مسجدوں کے لیے. کون سی مسجد؟ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. ان 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا ثواب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر نے پوچھا کہ رسول اللہ اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد بیت اللہ ہے. دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ کیونکہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ فلسطین جائیں. فلسطین جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر تھوڑی سی بنیادیں رکھی، پھر واپس آ گئے وہ. تو ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام جو بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف اور مسجد اقصیٰ، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. یعنی بیت اللہ شریف کے بنیاد رکھنے کے بعد، بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا. یہ سرزمین انبیاء ہے. یہاں پر جتنے لوگ دفن ہیں، جتنے نبی بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے آزو بازو دفن ہے، اتنے نبی کہیں دفن نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. اور سب سے زیادہ نبی یہاں پر آئے ہیں. اس لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ سرزمین انبیاء. یہ سرزمین ہے، یہ نبیوں کی زمین ہے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد جب مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے 5 دعائیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امید ہے کہ ان کی وہ دعائیں قبول فرما لی ہوں گی. سب سے پہلی دعا کی، یا اللہ جو یہاں پر اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کر لے. کوئی آدمی بیمار یہاں پر آ جائے اور اپنی بیماری کی دعا کرے، یا اللہ اس کو شفا دے دے. کوئی آدمی اگر امن چاہے، امن کے لیے یہاں پر آئے، یا اللہ اس کو امن دے دے. اور کوئی آدمی گنہگار یہاں پر آئے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، یا اللہ اس کو ایسا پاک کر دے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. کوئی آدمی غریب یہاں پر آئے، یہ مسجد اقصیٰ کی باتیں ہیں. کوئی آدمی غریب یہاں پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کوئی آدمی یہاں پر غریب آیا لیکن جب یہاں سے لوٹ کر جائے گا تو اس کو غریب نہ کر، اس کو مالدار کر دے. یہ 5 دعائیں کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 5 دعائیں کی ہے.